اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلباء اور طالبات کو السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے حروف مقطعات کے حوالے سے۔ حروف مقطعات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حروف مقطعات قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں میں آیا ہے، جن میں سے 26 صورتیں مکی ہیں اور 3 صورتیں مدنی ہیں۔ جو 3 صورتیں مدنی ہیں ان میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ الرعد شامل ہے۔ حروف مقطعات میں سے جو 14 حروف ہیں وہ ایسے ہیں جو قرآن پاک کے اندر آئے ہیں۔ ان میں الف، لام، میم، صاد، غ، کاف، ہ، یا، عین، طا، سین، ح اور قاف اور نون شامل ہیں۔ یہ 14 حروف ہیں جو حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں، قرآن پاک کے اندر آئے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو 4 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات کے نام پر رکھی گئی ہیں، جن میں طٰ، یاسین، صاد اور قاف ہے۔ قرآن پاک کی ایک صورت ایسی ہے جو جس کے اندر حروف مقطعات 2 مرتبہ آیا ہے۔ باقی صورتوں کے اندر جن میں حروف مقطعات آئے ہیں وہ ایک مرتبہ آئے ہیں، یعنی ایک پوری صورت کے اندر ایک حروف مقطعات ہے۔ لیکن قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر حروف مقطعات 2 مرتبہ آئے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ ہے سورۃ الشعراء۔ اس کے اندر 2 مرتبہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر ح، میم اور دوسری آیت کے اندر عین، سین اور قاف۔ یہ پہلی ایک واحد صورت ہے جس کے اندر حروف مقطعات 2 مرتبہ آئے ہیں۔ پہلی صورت میں ح، میم اور پہلی آیت کے اندر ح، میم اور دوسری آیت کے اندر عین، سین، قاف کی صورت میں۔ حروف مقطعات کو 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ جو پہلی کیٹیگری ہے اس کے اندر حروف مقطعات ایک حرف پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قاف ہے، نون ہے، قاف ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ایک حرف پر مشتمل ہے۔ جو دوسری کیٹیگری ہے اس کے اندر جو حروف مقطعات ہیں وہ 2 حروف پر مشتمل ہے، جیسے یہ طٰ، ہ، یاسین، حامیم وغیرہ۔ اور تیسری کیٹیگری کے اندر حروف مقطعات 3 حروف پر مشتمل ہے، چوتھی کیٹیگری کے اندر 4 حروف پر اور 5ویں کیٹیگری میں 5 حروف پر مشتمل ہے، جیسے یہ قاف، کاف، ہ، یا، عین، صاد۔ یہ حروف مقطعات کی 5ویں کیٹیگری ہے۔ تو آگے ہم حروف مقطعات کے حوالے میں پڑھتے ہیں کہ حروف مقطعات سے مراد قطع کیے ہوئے اور کٹے ہوئے حروف ہیں، جو اس طرح کاٹے گئے ہیں کہ ان کا اصل مطلب تک پہنچنا مشکل ہے، یعنی ہم ان کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں مطلب کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ قرآن پاک کے بعض صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، جیسے سورۃ المریم کے آغاز میں ہے قاف، ہ، یا، عین، صاد۔ کچھ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہے الف، لام، میم اور کچھ صورتوں کے آغاز میں ح، میم، یاسین کی صورت میں آئے ہیں۔ اور ان میں سے چند حروف مقطعات یہ ہیں، مطلب یہ انہوں نے بتا دی ہمیں۔ سورۃ البقرہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے الف، لام، میم سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات کے معنی۔ حروف مقطعات کے معنی کے بارے میں کوئی قطعی بات کہنا مشکل ہے، یعنی کوئی پکی بات نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بارے میں درج ذیل آراء ہے۔ آراء کا مطلب ہوتا ہے جی درج ذیل انہوں نے رائے بتائی ہیں۔ 4 اس کے بارے میں آراء ہیں۔ اگر آپ شارٹ کوسچن میں بھی آ سکتا ہے کہ حروف مقطعات کے حوالے سے کیا آراء ہیں، یہ آپ کتنی آراء ہیں، تو یہ MCQs میں بھی آ سکتا ہے، شارٹ کوسچن میں بھی آ سکتا ہے۔ تو پہلی جو ہے وہ یہ صورت کا نقطۂ آغاز ہے، یعنی اس سے صورت کا آغاز ہوتا ہے، جیسے الف، لام، میم سے آغاز ہوا، کاف، ہ، یا، عین، صاد سے آغاز ہوا، حامیم سے آغاز ہوتا ہے، یاسین سے آغاز ہوتا ہے، قاف سے، نون سے، یعنی مطلب صورت کا نقطۂ آغاز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ صورت کا نام ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 صورتیں ایسی ہیں جو صورت کے نام پر ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات جو ہیں وہ صورت کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ اور یہ دوسرا اس کا پوائنٹ، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اعجاز القرآن کے متعلق ہے، یعنی اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کا معجزہ، یعنی قرآن پاک کے ایسے الفاظ ہیں۔ ہم قرآن پاک کی جب تفسیر پڑھتے ہیں تو ہم ہر ایک لفظ کو کھول کر تفسیر کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، لیکن حروف مقطعات ایسی ہیں جس کو ہم معنی نہیں بتا سکتے، جس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو یہ اعجاز القرآن کے متعلق ہے، یعنی یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، یعنی اس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور ہمارا کام ہے اس پر ایمان لینا، لے کر آنا اور اس پر یقین رکھنا۔
آگیا جی حروف مقطعات اور عرب، یعنی عرب کے حوالے سے حروف مقطعات کی کیا آراء ہیں یا پھر وہ کس طریقے سے حروف مقطعات کو استعمال کرتے تھے۔ یہ حرف جب نازل ہوئے تو اس وقت عربوں میں ان کے استعمال کا رواج تھا، یعنی وہ اپنی شاعری کے اپنی باتوں کے اندر اپنے الفاظ کے اندر حروف مقطعات کا جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، اور قدیم کلام عرب میں ان کے نمونے موجود ہیں، یعنی جو پہلا جو بہت پرانے جو ہمارے نقوش ہمارے پاس موجود ہیں عرب کے، تو ان کے اندر بھی حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے، اس لیے عربوں نے اعتراض نہیں کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں نے ہر ایک چیز پر سوال، جب کافرین تھے انہوں نے ہر ایک چیز پر سوال ہی کیا تھا کہ یہ قرآن پاک کے اندر یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیسے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں تو پھر آپ نے قرآن پاک کو اس طریقے سے کیسے پڑھ لیا، کس طریقے سے شاعری کر لی، تو ان پر انہوں نے سب چیزوں پر سوال اٹھائے، لیکن انہوں نے حروف مقطعات کے متعلق سوال نہیں کیا۔ وہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حروف مقطعات کیا ہے، یعنی وہ اپنی باتوں میں اپنی شاعری میں اس کو استعمال کرتے تھے، وہ ان الفاظ سے واقف تھے، تو اس لیے انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ یہ انداز جو تھا وہ متروک ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، آہستہ آہستہ اس کا استعمال ختم ہو گیا۔ اس کے معنی کے بارے میں اگرچہ بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، یعنی بہت ساری انہوں نے آرائیں جو ہے نا وہ علماء کرام نے یا سب نے اپنی اپنی آراء جو ہے وہ دی ہیں، لیکن کوئی ٹھوس اور مدلل بات سامنے نہیں ہے، یعنی کوئی دلیل والی بات سامنے کہ اس کا یہی معنی ہے اور یہی مطلب ہے۔ شاعر قرآن یعنی قرآن پاک کا جو شاعر ہے، یعنی قرآن پاک کا جو کہنے والا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بارے میں کوئی مستند بات منقول نہیں ہے، یعنی ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کے حوالے سے یہ فرمایا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کوئی بات جو ہے مستند بات نہیں کی۔ اس کے بارے میں جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ جو جمہور صحابہ کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسرار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو راز ہے، اس کے بارے میں صرف اللہ جانتے ہیں۔ ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنی چاہیے، مگر معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑھنا درست نہیں ہے، اس لیے ان کو ٹو لگانا مناسب نہیں، کیونکہ اگر ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے معنی ضرور بتا دیتے۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے جی اس الفاظ کا یہ اندازہ لگا لیا، اس الفاظ کا یہ اندازہ لگا لیا، تو یہ غلط بات ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو نازل کیا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو اسی طریقے سے پڑھیں اور اسی طریقے پر ایمان لے کر آئیں، اور ہم اس بات کا اندازہ رکھیں کہ اگر ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود فرما دیتے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو کھول کر ہمارے لیے واضح کر دیا کہ انسان کے لیے ہر ایک چیز کے اندر نشانی موجود ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما دیتے، لیکن ضروری نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں سمجھا، تو اس لیے ہم جیسے ہے جس صورت میں ہے ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا۔ یہاں تک تھی ہماری حروف مقطعات کے حوالے سے ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔